أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وعترته وأهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين. صلوات. سامعین گرامی، سلسلہ امامت کی چھٹی شخصیت صداقت رسول کے بھی وارث اور تاریخ ولادت رسول کے بھی وارث امام جعفر صادق علیہ السلام کوشش یہ ہوتی ہے کہ یہ سلسلہ جو اب تیسرے سال میں داخل ہو گیا ہے، اس میں مسلسل گفتگو کی جائے اس امام کے متعلق، کیونکہ دوسرے ایام میں ضمناً ذکر ہو جائے تو ہو جائے، براہ راست تذکرہ ممکن نہیں ہوتا. تو بہت سے پہلو ذہن میں گردش کر رہے تھے، لیکن بہر طور کسی ایک پہلو کے متعلق اپنے عزم اور ارادے کو مستحکم کرنے کی ضرورت تھی. چنانچہ جس موضوع پر آپ سے گفتگو ہوگی، آج تمہید کے مرحلے پر صرف تھوڑا سا پس منظر تعارف موضوع کے لیے شاید ساری گفتگو اس ایک حوالے پر ہی ختم ہو جائے کہ قیاس کیا ہے اور اجتہاد کیا ہے. لیکن ظاہر ہے کہ نامانوس الفاظ، ان کی تشریح و توضیح اور ان کے متعلق کوئی اتو کرنا ایک اچھا خاصا امتحان ہے، خطیب کا بھی اور سماعتوں کا بھی. لیکن یہ گفتگو گزشتہ رات بھی اسی حوالے سے ہوئی ہے، جو یقیناً آپ میں سے شاید ہی ایک دو حضرات ہوں گے جنہوں نے مجھے عزت بخشی. اس کو دہرانا چاہے سامعین مختلف ہوں مقصود نہیں ہے، لیکن اتنا کہنا ضروری ہے کہ خدا کے لیے اپنی معرفت اس حد تک تو حاصل کیجئے کہ آپ کی سب سے بڑی شناخت علم ہے. جہاں عقیدے کی بنیاد عقیدہ رسالت ہو یا عقیدہ امامت ہو، دونوں جگہ رسول بھی اپنے زمانے کا عالم ترین فرد، اس سے بڑا صاحب علم اس کے عہد میں کوئی نہیں، اور امام بھی اپنے زمانے کی وہ ذات کہ جس کے علم کے مقابلے میں کوئی اور صاحب علم کوئی حیثیت نہیں رکھتا. ہم رسول کو مدینۃ العلم ہونے کے حوالے سے جانتے ہیں، علی کو باب مدینۃ العلم ہونے کے حوالے سے جانتے ہیں. ہمارے ائمہ میں
اگر نشر و اشاعت علوم آل محمد امام باقر علیہ السلام کے حوالے سے ہوا، تو نام تو اپنے جد کا پایا تھا، لیکن یہ لقب ہے باقر، اور یہ باقر اختصار سے کہا جاتا ہے، اصل میں لقب ہے باقر العلوم، علوم کو کھولنے والا۔ اور پھر جب ان سے سلسلہ علم فرزند کی طرف منتقل ہوا تو وہاں تو اس میں صفت کے طور پر باقر العلوم نام ہوا، یہاں اس میں ذات کے طور پر نام جعفر ہوا، جس کے معنی نہر کے ہیں، اور معنی یہ قرار دیے گئے کہ یہ علم کی وہ بہتی ہوئی نہر ہے جو قیامت تک انسانیت کو سیراب کرتی رہے گی۔ تو جہاں علم سے اتنی نسبتیں ہوں وہاں پر ہمارے لیے گنجائش نہیں ہے کہ ہم جہل سے کوئی رشتہ قائم کریں۔ جہالت اور جعفری یہ دونوں ایک دوسرے کی ضد ہیں، یہ جمع نہیں ہو سکتے، کیونکہ جعفری ہونے کے لیے علم ضروری ہے۔ اب وہ علم کتنا بات روکنا نہیں چاہتا، لیکن عرض کروں کہ ایک معرفت کی وہ منزل ہے جو شیخ یعقوب کلینی کو حاصل ہے، شیخ صدوق کو حاصل ہے، شیخ الطائفہ شیخ طوسی کو حاصل ہے۔ یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے احادیث ائمہ کو جمع کیا، اقوال ائمہ کو جمع کیا، ہم تک منتقل کیا۔ ان صاحبان معرفت کی منزلوں میں ظاہر ہے کہ اتنے بڑے بڑے نام ہیں علم کے حوالے سے ان شخصیتوں کے کہ صدیاں گزر گئیں، ان میں سے کسی ایک کا بدل پیدا نہیں ہو سکا۔ معرفت کا یہ رنگ موجود ہوتے ہوئے ان سے بہت ہی قریب کچھ اور بھی عارفان مقام اہل بیت ہیں جنہوں نے کوئی کتابیں تصنیف نہیں کیں، جن کا بحیثیت عالم نام نہیں لیا جاتا، بلکہ ان کا تذکرہ صاحبان عقل و شعور فرزانوں میں بھی نہیں کیا جاتا، بلکہ وہ دیوانہ ہونے کے حوالے سے جانے جاتے ہیں۔ بہلول دانا کو، اب یہ تو آپ آج دانا کہنے لگے، لیکن وہ بہلول جو دیوانہ سمجھا جاتا تھا، تو عرض یہ کرنا ہے کہ جو معرفت علی کی وہ سطح ہے جسے دنیا بظاہر دیوانگی سمجھتی ہے، اس دیوانگی میں بھی علم کی یہ کیفیت ہے کہ دانا کہلاتا ہے۔ یعنی یعقوب کلینی عالم ہوں تو بات سمجھ میں آتی ہے، شیخ صدوق کا علم کا مقام بہت بلند، لیکن یہ جو سطح ہے جس کو دیوانگی کہتے ہیں محبت علی میں، وہ دیوانگی بھی علم کا وہ مقام ہے کہ یہ دانا یوں ہی نہیں کہہ دیا گیا، یہ وہ صاحب علم ہے کہ بڑے بڑے عالم جن مسائل پہ آ کے الجھ جائیں اور اس کا جواب دینے کے لیے کتابیں لکھ سکتے ہیں یقیناً، لیکن ایک ایک جملے میں بڑے بڑے عالموں کے ذہن کی کجی کو دور کر دینا، یہ شاید یعقوب کلینی اس مسئلے کو حل نہ کر پاتے، شیخ صدوق اس مسئلے کو حل نہ کر پاتے، جو بہلول دانا نے بعض اوقات ایک ایک جملوں میں حل کر دیا۔
خیال رہے کہ بغیر علم نہیں ہو سکتا. پہلے تو یہ واقف ہو کہ خود ہمارا عقیدہ ہے کیا. مخالف اگر بات کر رہا ہے تو اس میں اپنے موقف سے آگاہ تو ہوں کہ ہمارا نقطہ نظر کیا ہے. ہو سکتا ہے کہ ہر کہنے والا جو بات کہتا ہے ضروری نہیں ہے کہ وہ آپ کے نظریات کے خلاف ہی ہو. کبھی مخالف وہ بات کرتا ہے جو مخالفانہ ہے، کبھی موافقانہ ہے، تو اس میں یہ پہچان تو ہو نا کہ کس بات کا جواب ہم پہ واجب الادا ہے. کہنے والے نے کہا کہ ہماری سمجھ میں نہیں آتا کہ شیطان کو قیامت کے دن سزا کے طور پر اللہ جہنم میں ڈالے گا، تو شیطان تو آگ سے بنا ہوا ہے، اس پہ جہنم کی آگ کیا اثر کرے گی؟ یہ تو سزا نہ ہوئی. کوئی شے اپنے اصل سے مل جائے تو اصل سے ملنا تو اس کا نقطہ کمال ہے. قطرہ اس وقت تک بے چین ہے جب تک سمندر میں شامل نہ ہو جائے. وہ بہر طور ٹھوکریں کھاتا ہوا پہاڑوں وادیوں گھاٹیوں سے گزرتا ہوا اس وقت تک بے چین نظر آتا ہے جب تک سمندر سے مل نہ جائے. تو وہ شیطان ساری زندگی شیطنت کرتا رہے، جب جہنم کی آگ میں ڈالا جائے گا تو اپنے اصل سے مل گیا. یہ کیا کہ اس کو سزا کے طور پہ کہا جائے کہ آگ میں ڈالا جا رہا ہے، اس کی سزا تو نہیں ہے، یہ تو اس کا کمال ہے. اور پھر یہ کہا گیا کہ جناب انسان اللہ نے خلق تو کیا ہے لیکن جو کچھ انسان کرتا ہے وہ اللہ کے علم میں ہے، اور اب انسان کی مجال نہیں کہ اس کے علم کو غلط ثابت کر دے، تو اس لیے جو کچھ بھی کرتا ہے وہ اللہ کے علم کے مطابق کرتا ہے. یعنی انسان خود مجبور ہے، صاحب اختیار ہے تو وہ ہے. خدا ہے جس کا اختیار چلتا ہے، انسان خود مجبور محض ہے. وہ کسی کو کوئی اپنے ارادے سے کوئی عمل نہیں کر سکتا، نہ فائدہ پہنچاتا ہے نقصان. جو کچھ بھی کرتا ہے اچھا کرے یا برا کرے. چنانچہ اس بات کو عقیدے کا جز بھی بنا لیا گیا کہ کل خیر و شر من اللہ. جو چھٹا کلمہ ہے ہمارے بھائیوں کا تفصیلات پر مشتمل، اس میں ایک جملہ یہ بھی ہے کہ جو خیر و شر ہے، اچھائی بھی ہے برائی بھی ہے، سب اللہ کرتا ہے، ہمارا کوئی تعلق نہیں. اور چنانچہ جب یہ عقیدہ ہوگا تو اسی عقیدے کا نتیجہ یہ ہوگا کہ شیخ عبدالحق محدث دہلوی، وہ تکمیل الایمان کی کتاب ہے، اس میں عقائد مسلک عامہ کا تذکرہ کیا گیا ہے، تو اس کے اندر انہوں نے بتایا کہ جناب جہاں تک آخرت کا تعلق ہے، کسی فرد بشر کو کوئی حق حاصل نہیں ہے کہ وہ یہ کہے کہ چونکہ میں نے یہ کچھ کیا ہے تو نتیجے میں مجھے جنت ملے. چاہے اس نے کوئی کتنے ہی اچھے اعمال کیے ہوں، اللہ کی مرضی ہے سارے اچھے اعمال کے باوجود جس کو دل چاہے جہنم میں ڈال دے، اور چاہے کتنے ہی برے اعمال میں زندگی گزری ہو اٹھائے جنت میں ڈال دے. نہ کسی کو اعتراض کا حق ہے اور نہ اس کے خلاف کچھ ہوگا. اللہ جس کو چاہے گا جنت دے دے گا، جس کو چاہے گا جہنم دے دے گا. اس کے لیے کسی عمل کی ضرورت نہیں ہے. تو عمل کی ضرورت نہیں ہے تو پھر امر بالمعروف و نہی عن المنکر کرتے ہی کیوں ہو؟ کیوں کہتے ہو کہ دوسرے اچھے ہو جائیں، برائی سے بچ جائیں؟ نہ برائی سے بچنے کی ضرورت، نہ اچھائی کو اختیار کرنے کی ضرورت. اللہ کی مرضی ہوگی. جب ہماری اچھائی کر کے ہمارا جنت ملنا یقینی نہیں ہے اور برائی کر کے جہنم میں جانا یقینی نہیں ہے، تو پھر اپنے آپ کو اپنی قسمت پہ چھوڑ دو. اللہ جہاں چاہے گا بھیج دے گا. اس وقت تو دنیا میں جو دل چاہتے ہو وہ کر لو جی. لیکن کہا یہ گیا کہ تمام خیر و شر اللہ کی طرف سے ہوتا ہے، انسان کچھ نہیں کر سکتا، مجبور محض ہے. اب یہ وہ سوالات ہیں کہ جس پر علماء تفصیلی بحثیں کرتے ہیں اور پوری کتابیں لکھی جاتی ہیں. خیر و شر کا مسئلہ، انسان کے اختیار کا مسئلہ، ان تمام مسائل کو
بیان کرنے والا مسائل بیان کر رہا ہے، ذہنوں میں الجھاوے پیدا کر رہا ہے۔ بیلولدانہ گئے، ایک پتھر اٹھایا اور مٹی کا ڈھیلا اٹھایا اور پوری قوت سے وائس کو گھسیٹ کے مار دیا۔ وہ فوراً وائس کے ہم مددگار اٹھے اور انہوں نے پکڑ لیا کہ یہ اس نے بڑی زیادتی کی ہے، اتنا بڑا عالم اور اس کے ساتھ یہ ظلم کر دیا، تو اسے لے چلو قاضی کے پاس، سزا دلوائیں گے۔ لوگوں نے کہا پاگل ہے، جانے دیں، ان کا پاگل ہے تو اتنے بڑے عالم کو کیوں مارا؟ ارے کسی اور کو مارتا، یہ تو جرم معمولی نہیں ہے، اس کو ہمیں لازماً وہاں پہ بھیجنا پڑے گا۔ چنانچہ قاضی کے سامنے لے جایا گیا۔ غالباً ان عالم صاحب نے ایک مسئلہ یہ بھی کھڑا کیا تھا کہ چونکہ ہمارے یہاں خدا کبھی نہ اس دنیا میں نظر آ سکتا ہے نہ آخرت میں نظر آ سکتا ہے، لیکن ہمارے بھائیوں کا عقیدہ یہ تھا کہ قیامت کے دن خدا جو ہے وہ براہ راست ملاقات ہوگی، وہ کرسی پہ سامنے بیٹھا ہوا ہوگا، ہم اس کے سامنے پیش ہوں گے، اس کا چہرہ ہمیں نظر آئے گا، ہم اس کو دیکھیں گے۔ تو اس نظریے کو بیان کرتے ہوئے اس واعظ نے یہ بھی کہا تھا کہ اگر خدا ہے تو اس کو نظر آنا چاہیے، اگر نظر نہیں آتا تو اس کا ہونا ثابت نہیں ہوگا۔ یہ دلیل دے رہے تھے۔ اب انہوں نے پتھر مارا، پہنچ گئے قاضی کے پاس۔ قاضی نے پوچھا کہ کیا مسئلہ ہے؟ کہا ان سے ہی پوچھ لو۔ کہا جناب انہوں نے پتھر مارا ہے۔ کہا یہ کہہ رہے ہیں پتھر مارا ہے، ذرا وہ دکھائیں تو صحیح کہ درد کہاں ہو رہا ہے۔ انہوں نے جگہ دکھائی کہ یہاں پتھر لگا تھا، یہاں درد ہو رہا ہے۔ کہا تم جگہ بتا رہے ہو کہ یہاں درد ہو رہا ہے، درد دکھاؤ۔ یہ کہہ دینا کافی نہیں ہے نا، تو پھر کہ جی درد ہو رہا ہے، یہاں درد ہو رہا ہے۔ ارے اگر ہو رہا ہے تو دکھاؤ۔ بھی کہنے کو ہم بھی دیکھیں جواب اس اعتبار سے ہے کہ ہم بھی کہتے ہیں کہ کائنات میں ہر جگہ خدا موجود ہے، تو جب موجود ہے تو پھر دکھاؤ۔ اگر درد موجود ہے تو دکھاؤ۔ اس نے کہا درد کوئی دکھانے کی چیز ہے؟ کہا درد دکھا نہیں سکتے اور یہ دعویٰ کرتے ہو کہ اللہ نظر آئے گا۔ اب مزید وضاحت کر دی اپنے اس عمل کی کہ یہی نہیں کہ اسے ایک سوال کا جواب ہے۔ یہ کہتا تھا کہ شیطان آگ میں کیسے جلے گا، ذرا اس سے پوچھئے یہ کس چیز سے بنا ہے؟ اس نے کہا ہم مٹی سے بنے ہیں۔ کہا میں نے بھی تو مٹی اٹھا کے ماری تھی، اگر مٹی اور مٹی کو چوٹ نہیں لگتی تو اس کو کس بات کی شکایت ہے، کیوں یہاں پہ آیا ہے؟ اگر تم مٹی سے زخمی ہو سکتے ہو اور پھر مجھے لے کے یہاں کیوں آئے ہو؟ ارے جو کچھ ہوا ہے یہ اللہ نے کیا ہے، سب کچھ وہ کرتا ہے، انسان تو مجبور ہے، تو پھر مجھ پہ مقدمہ کیسا؟ دیکھیں یہ دیوانہ ہے عشق علی کا۔ علم کا یہ عالم ہے کہ ایک عمل سے اس کے 3 بہت بڑے مسئلے جس پہ علماء نے کتابیں لکھی ہیں، یہ قضاء و قدر کے مسئلے، خدا کی رؤیت کا مسئلہ، ان سب پہ پوری کتابیں لکھی گئی ہیں، جس پہ بڑے بڑے عالم کتابیں لکھ رہے ہیں، اس کو محض ایک عمل سے ان تمام باتوں کا جواب دے دیا۔ تو عشق علی کا دیوانہ بھی اتنا دانا ہوتا ہے۔ اس لیے علم سے لا تعلق ہو کے ہم یہ کہیں کہ ہم محب امیر المومنین ہیں، محب اہل بیت ہیں، یہ زیبا نہیں ہے۔ ٹھیک ہے ہم نے کتابیں نہیں پڑھیں، ٹھیک ہے ہمیں علماء کی خدمت کا موقع نہیں ملا، ان سے زیادہ کلام سننے کا موقع نہیں ملا، لیکن طلب علم تو ہو، طلب علم تو ہو۔ یہ تو طے شدہ سی بات ہے کہ علم کی دنیا اتنی وسیع ہے کہ کائنات کا سارا علم رکھنے والا نبی وہ بھی کہہ رہا رب زدنی علما، پروردگارہ میرے علم میں اور اضافہ کر دے۔ یہ جب رسول دعا کر رہا ہے تو یہ جہل کو دور کرنے کے لیے دعا نہیں ہے۔ یہ نہ سمجھیے گا کہ رسول کہہ رہا ہے کہ میرے پاس علم تو ہے نہیں تو پروردگارہ مجھے علم دے دے۔ نہیں، الفاظ بھی وہ انتخاب کیے گئے رب زدنی، پروردگارہ اضافہ کر دے، بڑھا دے علم۔
یا رسول اللہ یہ کائنات آپ کے سامنے بنی، جو کچھ بھی ہے آپ کی آنکھوں کے سامنے ہوا، تو ایسی صورت میں اب کون سا علم باقی رہ گیا جس کی آپ کو طلب ہے؟ تو اگر یہ بات منتقل ہو سکے ذہنوں تک تو ایک جملوں میں، چونکہ ایسے شبہات بعض اوقات ذہنوں میں پیدا کر دیے جاتے ہیں کہ دیکھیے لا علم تھے تبھی تو زیادہ علم مانگ رہے تھے، چلیے لا علم کا لفظ ذرا ثقیل لگے تو کم علم کہیے کہ کم علم تھے زیادہ علم مانگ رہے تھے۔ جناب والا یہ آپ کے مقابلے میں نہیں کہہ رہے کہ پروردگار ان کو تو نے اتنا علم دیا ہے مجھے ان سے ذرا سے زیادہ دے دے، یہ سوال ہو رہا ہے نبی میں اور اس کے خدا میں۔ خیال رہے کہ خدا کی ذات کے ساتھ جتنی صفتیں ہیں ان صفتوں کی کوئی حد نہیں، جو خدا کی صفات ہیں ان کی کوئی حد نہیں۔ خدا قادر ہے تو یہ نہیں کہہ سکتے کہ اس کو یہ 5 چیزوں کے اوپر قدرت حاصل ہے، چاہے یہ 5 کی فہرست 5 لاکھ بن جائے 5 ارب بن جائے کہ اتنی چیزوں پر اللہ کو قدرت حاصل ہے، تب بھی آپ قدرت کا احاطہ نہیں کر سکتے۔ لامحدود کا مطلب یہ ہے کہ اس کا احاطہ نہ ہو سکے، نہ اسے گنا جا سکے، نہ اسے شمار کیا جا سکے، کسی اعتبار سے بھی حد میں لامحدود کو یعنی حد نہیں رکھتا، اس کو حد میں نہیں لا سکتے۔ تو اللہ کی جتنی صفتیں ہیں، وہ رحم ہے اس کا تو وہ بھی لامحدود ہے، کرم ہے تو وہ بھی لامحدود ہے، قدرت ہے تو وہ بھی لامحدود ہے، علم ہے تو وہ بھی لامحدود ہے۔ لامحدود جس کی کوئی حد نہیں، چلتے جائیے کوئی خاتمہ نہیں۔ کسی جگہ پہ جا کے دیکھیے ہم سب کے علم کی کوئی نہ کوئی حد ہے، اس حد کا اظہار ہماری ڈگریاں ہیں کہ صاحب یہ میٹرک انہوں نے کیا ہے تو میٹرک تک کا علم یہ رکھتے ہیں، جی یہ بی اے ہیں اس کا بی اے تک کیا علم رکھتے ہیں، ایم اے نہیں ہے، ایم اے کر لیا تو کہا صاحب ایم اے تو ہیں لیکن ان کے پاس ماسٹر ڈگری تو ہے، پی ایچ ڈی کی ڈگری نہیں ہے، یہ ان کے نام کے ساتھ ڈاکٹر نہیں لگتا۔ اچھا یہ تو ایک طریقہ ہے، حد معلوم کرنے کا دوسرا طریقہ یہ بھی ہے جو ہمارے یہاں عام طور پر چھوٹی جماعتوں کی سطح کے کچھ پڑھے لکھے نوجوان، وہ جب ان سے پوچھئے کہ تم کتنا پڑھے ہو تو انہوں نے کہا صاحب ہم میٹرک فیل ہیں، یعنی میٹرک تک آئے تھے بس میٹرک پاس نہیں کر سکے، فیل ہو گئے، ایف اے فیل ہیں، بی اے فیل ہیں۔ میرے خیال میں حد بتانے کا، علم کی حد بتانے کا یہ پیمانہ سب سے صحیح ہے، یہ صحیح ہے کہ میں میٹرک فیل ہوں، ایف اے فیل ہوں، کہ یہ پتہ چل گیا کہ اس سے نیچے کا علم تو آتا ہے، یہ وہ مقام آ گیا جہاں پہ اس کے علم کی حدیں ختم ہو گئیں۔ اگر وہ کہتا میٹرک پاس ہیں تو مجھے نہیں پتا کہ میٹرک پاس تو ہے لیکن کیا اس میں میٹرک سے بڑھ کر بھی کچھ قابلیت ہے کہ نہیں، اس کا مجھے پتہ نہ چلتا۔ لیکن اس فیل والے فارمولے سے پتہ چل گیا کہ بس یہاں تک علم آیا ہے، اس سے آگے اس کا علم آگے نہیں بڑھا۔ اب بڑی ایک اور گوشہ آ گیا، بھائی ایک جملہ کہہ کے بات ختم کر دوں۔ بحث ہوتی ہے علی ابن ابی طالب بڑے شجاع تھے، اپنے باقی ساتھیوں کے مقابلے میں زیادہ بہادر تھے، جی یہ عموماً جب کبھی بات ہوگی آپ کی شجاعت کی تو مقابلہ کیا جائے گا دوسرے لوگوں سے کتنے شجاع تھے۔ میں کہوں گا جناب یہ شجاعت کا یہ پیمانہ تو نہیں ہے، اگر یہ طے ہو گیا کہ جی ان سے زیادہ شجاع تھے تو یہ تو پتہ ہی نہیں چلا کہ شجاعت کو یہ اس کی حد کیا ہے۔ اگر شجاعتوں کو دیکھنا ہے تو جیسے ہم علم کی حدیں یوں دیکھ رہے تھے کہ جب پاس سے دیکھ رہے تھے تو پتہ نہیں چلتا تھا کہ اس سے آگے کی منزل کو بھی یہ صلاحیت رکھتا ہے کہ نہیں، یعنی میٹرک پاس ہے تو اس سے یہ ثابت نہیں ہوا کہ ایف اے کے قابل نہیں ہے، لیکن اگر میٹرک فیل ہے تو یہ طے شدہ بات ہے کہ میٹرک کی سطح تک کا بھی علم نہیں ہے۔ جس کلاس میں فیل ہے وہاں پر اس کی حد ختم ہو گئی اس کے علم کی۔ اب علی ابن ابی طالب کی شجاعت کا اندازہ لگانا ہو تو مسئلہ یہ ہے کہ جتنے اصحاب رسول ہیں وہ سب کے سب، کوئی بدر فیل، کوئی احد فیل، کوئی خندق فیل، کوئی خیبر فیل،
تو جو فیل ہوتا گیا اس نے اپنی شجاعت کی حد بتا دی۔ اگر علی کبھی فیل ہی نہ ہوا ہو تو بتائیے ہم کیسے بتائیں کہ علی کتنا شجاع تھا۔ جب بھی علی کی کوئی صفت آئے گی آپ یہی صورتحال دیکھیں گے۔ بھئی کسی سے کوئی سوال پوچھا گیا، فقہ کا سوال تھا، دین سے متعلق کوئی سوال تھا، اس نے کہہ دیا مجھے نہیں آتا جواب، پتہ چل گیا کہ اس کا علم یہاں پہ ختم ہو گیا۔ یہاں جب سوال پوچھا جائے کبھی ایسا موقع ہی نہ آیا ہو کہ علی خاموش ہو جائے۔ لوگ تو سوال آئے تو گھبرا کے یہ کہہ دیں کہ اس کا جواب ہمارے پاس نہیں ہے، علی کے پاس لے جاؤ۔ علی کے آگے بڑھ کر کسی نے نہیں کہا کہ علی کے پاس جواب نہیں تھا میں اس کے پاس لے کے گیا۔ اب یہ بات لوگ پتہ نہیں کس زاویے سے دیکھیں، خدا کے معاملے میں صورتحال یہ اس کی ہر صفت لامحدود ہے۔ لامحدود یہ ہے کہ اس میں کہیں کوئی حد نہیں آتی، کہیں آ کے ختم نہیں ہو جاتی۔ یہ جو کسی نہ کسی مقام پہ فیل ہو جاتے ہیں ان کی حد ہے، جو کہیں فیل نہیں ہوا اس کی حد ہمیں معلوم نہیں۔ ہم یہ تو مانتے ہیں کہ علی کا علم بھی محدود ہے، رسول کا علم بھی محدود ہے، لیکن ایسا محدود کہ یہ جو مخلوق ہے، یہ جو بشر ہے، یہ جو انسان ہے، یہ اس حد کو نہیں جانتا۔ نہ ہم علی کی قدرت کی حد کو جانتے ہیں، نہ علم کی حد کو جانتے ہیں۔ اس لیے اب جب آپ جان سکتے ہی نہیں کہ علی کے علم کی حد کیا ہے، علی کی قدرت کی حد کیا ہے، تو علی کی قدرت کو جتنا دل چاہے بیان کریں، جتنا بیان کریں گے وہ تو آپ جانتے ہیں نا۔ دیکھیے بڑا سیدھا سا منطقی اصول ہے کہ جب علی کی علم کی حد کو ہم نہیں جانتے، اگر علی کے شجاعت کی حد کو ہم نہیں جانتے، علی کی قدرت کی حد کو، اختیار کی حد کو ہم نہیں جانتے، تو اب جتنا بھی ہم کہتے ہیں علی کو یہ اختیار حاصل تھا، یہ اختیار حاصل تھا، یہ اختیار حاصل تھا، یہ جتنا ہم کہہ رہے ہیں کہ یہ حاصل تھا یہ تو ہم جانتے ہیں، کہہ رہے ہیں نا۔ تو اب جتنا بھی ہم جان کے کہہ رہے ہیں وہ کہتے رہیں، کبھی آپ اس مقام تک تو پہنچ سکتے ہی نہیں جس کو آپ جانتے ہی نہیں۔ اس لیے اب علی کی صفت کو بیان کرتے ہوئے جتنا بڑھ سکتے ہیں بڑھتے جائیے، فرق کیا پڑتا ہے؟ علی کے حد کو تو آپ جان نہیں سکتے، تو اب کوئی یہ نہ کہے کہ تم نے علی کی شان اتنی بڑھا دی کہ غلو ہو گیا۔ ارے غلو تو تب ہو جب ہم حد تک پہنچ جائیں اور اس سے آگے قدم بڑھائیں۔ تو جناب والا کہنے کا مطلب یہ ہے، یہ بات یوں ہی پھیل گئی، کہنے کا مقصد یہ تھا کہ ہمارا علم سے تعلق ٹوٹ نہیں سکتا، یہ بڑا گہرا تعلق ہے۔ جب رسول ہمارا یہ کہے کہ پروردگارا اس محدود دنیا کے علم کے مقابلے میں تو نے مجھے بے پناہ علم عطا کر رکھا ہے، لیکن جب تیرے لامحدود علم کو دیکھتا ہوں تو احساس ہوتا ہے ابھی بہت سی منزلیں باقی ہیں۔ بہت سی منزلیں بھی کہنا غلط ہوگا، بلکہ اب صورت یہ ہے کہ علم کا ایک ایسا سمندر ہے جس کا دوسرا کنارہ ہے ہی نہیں، اور رسول اس سمندر میں تیرتے ہوئے کہہ رہا ہے پروردگارہ مجھے اور چند قدم بڑھا دے، اور چند قدم بڑھا دے۔ وہ بھی جانتا ہے کہ دوسرا کنارہ آ سکتا ہی نہیں، علم الہی لامحدود ہے نا، تو اس کا دوسرا کنارہ تو ہو ہی نہیں سکتا۔ تو اس لیے جو رب زدنی علما کہہ رہا ہے تو یہ نہ سمجھو کہ ہماری طرح جاہل ہے اور علم مانگ رہا ہے، وہ یہاں کا سب علم جانتے ہوئے اللہ کے علم میں مزید حصہ مانگ رہا ہے، چاہتا ہے زیادہ سے زیادہ اس میں شریک ہو جائے۔ تو جہاں علم کی اتنی طلب ہو کہ خدا کا رسول
تمام علوم رکھتے ہوئے چاہے کہ اس کے علم میں اضافہ ہوتا رہے، تو ایسی صورت میں اس کو ماننے والا، اس رسول کو ماننے والا، اس رسول سے علم کا اکتساب فیض کرنے والا ہے، علی کو ماننے والا کیسے علم سے لا تعلق ہو سکتا ہے؟ تو جب علم سے لا تعلق نہیں تو پھر آپ کو ایسے موضوعات پر بھی گفتگو کرنی چاہیے کہ جو بظاہر دوسروں کے لیے اجنبی ہوں، غیر مانوس ہوں۔ ایک عرض کرتا چلوں، کبھی اپنی بات کرنے کا نہ موقع ہوتا ہے اور نہ میں کبھی اس کو مناسب سمجھتا ہوں کہ ممبر سے اپنی ذات کو موضوع بناؤں، بس یوں ہی زبان پہ آ گئی ہے بات تو کہہ دوں۔ انگلستان میں عشرہ محرم پڑھنے گیا، قرآن مجید کے محفوظ ہونے پر میں نے عشرہ شروع کیا۔ ارادہ 10 مجلسوں کا تھا، طے بھی یہی بات طے ہوئی تھی میں صرف 10 دن کے لیے آ رہا ہوں۔ اب وہ جو 10 مجلسیں ختم ہوئیں تو انہوں نے اصرار کیا کہ جناب ایک عشرہ اور پڑھ دیجئے۔ اب وہ سارے عذر معذرت کے باوجود مجھے اصرار کا لحاظ کرنا پڑا اور پڑھنا پڑا۔ اب جو پڑھنا پڑا تو میں نے کہا کہ اب نیا موضوع کیا لاؤں، جس موضوع پہ گفتگو جاری ہے اسی کے اوپر بات آگے چلتی رہے گی۔ تو اب تک میں بات کر رہا تھا کہ قرآن محفوظ ہے، اب میں مزید جو 10 دن ہیں اس کے اندر یہ بات کروں گا کہ قرآن کے اندر جو ترتیب ہے یہ بھی خدا و رسول کی دی ہوئی ہے، یہ ہماری آپ کی دی ہوئی ترتیب نہیں ہے۔ 10 تقریریں اس پہ ہو گئیں۔ یہ مجموعی طور پر اس میں روز عاشور کی جو ذکر امام حسین علیہ السلام پر مشتمل گفتگو تھی محض، اس کو نکال کر باقی 19 تقریریں ہوئیں۔ وہ 19 تقریریں کتابی شکل میں، ان کا بڑا اصرار تھا، ان لوگوں نے ہی جمع کیا اور وہ کتابی شکل میں شائع ہو گئیں۔ میں نے یہاں ایک بڑے فاضل اپنے اہل سنت دوست کو دیا اور ان سے کہا کہ ذرا یہ کتاب ملاحظہ فرما لیجئے، دیکھ لیجئے۔ انہوں نے کتاب پڑھی، انہوں نے کہا کہ صاحب یہ تو PhD کا مقالہ ہے۔ یہ ان کا رائے تھا۔ کہنے لگے یہ ساری تقریریں آپ کہاں کرتے رہے ہیں؟ میں نے کہا جناب یہ کسی یونیورسٹی کے اندر طالب علموں کے سامنے نہیں کر رہا تھا، کسی ایک خاص تعلیم یافتہ طبقے کے ایک سطح کے کہ صاحب اس کے اندر یہاں پر فلاں یعنی ماسٹر ڈگری رکھنے والے ایم اے حضرات تشریف فرما ہیں، ان میں مجھے خطاب نہیں کرنا، مجھے کسی مدرسے کے فاضل لوگوں میں خطاب نہیں کرنا۔ ہمارا وہ مجمع جس میں صفر سے لے کے اور جو بھی انتہا ہو سکتی ہے علم کی انسانیت میں، وہ سب علم رکھنے والے جمع ہو کے بیٹھتے ہیں اور ان سب نے ان ساری گفتگوؤں کو سمجھا بھی ہے اور اس کی داد بھی دی ہے۔ تو یہ چونکہ اسی نوعیت کے کچھ موضوعات پر ایک گفتگو ایک بہت بڑے شخصیت کی پاکستان میں ہو چکی تھی۔ بھاولپور میں ایک یونیورسٹی ہے شریعت یونیورسٹی کے نام سے، یہ اسلام آباد کی شریعت یونیورسٹی تو اب بنی، ضیاء الحق صاحب کے زمانے میں، وہ اس سے پہلے سے سن یعنی 60s سے وہ یونیورسٹی قائم ہے بھاولپور والی۔ اس میں ایک مرتبہ لیکچرز کا انتظام ہوا تھا اور پیرس سے ایک عالم تشریف لائے تھے، ان کا انتقال ہو چکا ہے، ڈاکٹر محمد حمید اللہ صاحب۔ انہوں نے آ کے لیکچرز دیے تھے قرآن کے اوپر، حدیث کے اوپر، فقہ کے اوپر، کچھ موضوعات انہوں نے چنے تھے، ایک ایک لیکچر دیا تھا۔ اب کوئی موازنہ یا مقابلہ نہیں ہے، بہرطور انہوں نے جو اپنے اس کے اندر بیان فرمایا تھا غالباً ان تقریروں میں اس سے زیادہ مواد اور اس سے زیادہ اہم باتیں بیان کی گئی تھیں۔ وہ تقریریں ایک یونیورسٹی کے طالب علموں کے سامنے ایک فاضل استاد کر رہا تھا، اس یونیورسٹی کے لوگ سمجھ سکتے تھے، اس کی داد دے سکتے تھے۔ ہم جو گفتگو کرتے ہیں وہ بالکل عام مجمع ہے اور جس کے اندر کوئی شرط نہیں رکھی جاتی کہ آنے والا اتنا تعلیم یافتہ ہو تو آئے۔ اب پتہ نہیں ان سب کے پاس ایک ڈگری ضرور ہے، وہ ڈگری کسی یونیورسٹی سے نہیں ملتی، کسی مدرسے سے نہیں ملتی، وہ ماں کی آغوش سے عطا ہوتی ہے۔ تو اس یونیورسٹی تو اس ڈگری کا نتیجہ یہ ہے کہ اب یہ ڈگری عجیب و غریب ڈگری ہے، بظاہر کوئی نام نہیں،
نہ یہ ماسٹر ڈگری ہے، نہ بیچلر ڈگری ہے، نہ پی ایچ ڈی کی ڈگری ہے، ڈاکٹریٹ نہیں ہے، کچھ نہیں ہے، لیکن عجیب ڈگری ہے کہ اس کے بعد وہ باتیں جو دوسروں کے لیے بالکل ناقابل فہم ہوتی ہیں، اس کو بالکل سامنے پڑی ہوئی روزمرہ کی باتیں نظر آنے لگتی ہیں۔ اس لیے یہ اپنے کم از کم اب تو میں کہہ سکتا ہوں کہ مجھے بھی خطابت کو کرتے ہوئے نصف صدی گزر گئی، اور اس نصف صدی میں نہ معلوم کتنے قسم کے مجمع دنیا کے کس کس گوشے میں دیکھنے کا موقع ملا۔ مجھے آج تک کہیں اس بات کی شکایت نہیں ہوئی کہ میری بات سمجھی نہیں جاتی۔ وہ بالکل اور کوئی بدقسمت ہوں گے کہ جو بات کریں اور ان کا مجمع سمجھ نہ سکے۔ ہمارا مجمع جس سطح کا تھا، میں نے دیکھا کہ بات کو کسی بھی بلند مقام سے کیا جائے، یہ مجمع خود بلند ہو کے اس بات کو جا کے پکڑ لیتا ہے۔ تو اس لیے مجھے کوئی اندیشہ نہیں ہے کہ میرا موضوع کتنا مشکل ہے اور اس کے اوپر کس حد تک آپ حضرات ساتھ دیں گے۔ مجھے یقین ہے کہ انشاءاللہ یہ موضوع آپ کے لیے آسان بھی ہوگا اور آپ اس تک بآسانی وہاں تک پہنچ بھی جائیں گے۔ اس سلسلے میں تو کوئی مجھے الجھن نہیں ہے، لیکن اتنی گزارش ضرور ہے کہ ذرا ذہنوں کو تھوڑی دیر کے لیے متوجہ کرنا پڑے گا اور کچھ بنیادی باتیں ذہن میں بیٹھ جانی چاہیے۔ آج اب تیزی سے ان بنیادی باتوں کو بھی تذکرہ کر دوں کہ جس سے میرا موضوع اخذ ہوا ہے، جہاں سے بات شروع ہوتی ہے۔ پہلی بات یہ کہ یہ جو نظام امامت ہے، نبوت کا ایک نظام چل رہا تھا نا، وہ بھی ہدایت کا نظام تھا، یہ امامت بھی ہدایت کا نظام ہے۔ امام بھی ہادی ہے، نبی رسول بھی ہادی ہے۔ 1,24,000 پیغمبر آئے، ان پیغمبروں کے بعد اب کیا ضرورت تھی اگر آخری پیغمبر نے آخری پیغام پہنچا دیا اور اللہ نے یہ کہہ دیا کہ اکملت لکم دینکم، ہم نے اپنا دین مکمل کر دیا ہے، اتممت علیکم نعمتی، تم پر اپنی نعمتیں تمام کر دی ہیں، تمہیں سرٹیفکیٹ بھی دے رہے ہیں کہ رضیت لکم الاسلام دینا، کہ ہم قیامت تک تمہارے اس دین سے راضی ہو گئے ہیں، اب یہی دین تمہاری ذریعہ نجات ہے۔ یہ ساری سندیں حاصل کر لینے کے بعد، تکمیل دین ہو جانے کے بعد، اب کسی اور ہدایت کی ضرورت کیا ہے؟ بھئی ہادی کا کام دین پہنچانا تھا نا۔ جتنے ہادی تھے میں یہ بتانا تھا کہ زندگی کیسے گزارو کہ اللہ کی منشا کے مطابق ہو جائے۔ وہ کام ختم ہو گیا آخری نبی کے آنے کے بعد، اللہ نے اعلان کر دیا دین مکمل ہو گیا، تو اب ایک نئے ادارے کو قائم کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ اگر ذہنوں میں بات محفوظ ہو تو اس سے پہلے میں اسی بات کا جواب کسی اور پیرائے میں دے چکا ہوں، ایک جملہ دہرا دوں کہی ہوئی بات کا کہ جناب ایک کام یہ تھا کہ یہ بتایا جائے کہ راستہ یہاں سے منزل مراد، یعنی منزل مراد کیا ہے؟ اس انسان کی خواہش ہے نا کہ جنت تک پہنچ جائے، دنیا کے تمام دکھوں سے آزاد ہو کے ایک ایسی فضا میں پہنچ جائے جہاں دکھ نام کی چیز ہی نہ ہو، اس کا نام ہے جنت۔ یہاں یہ دنیا محرومیوں کی دنیا ہے، خواہشات تو ہیں، تکمیل کے وسائل نہیں ہیں۔ یہ دنیا وہ ہے کہ جہاں انسان کتنی ہی تگ و دو کرے لیکن اپنی تمام تمناؤں کو پورا نہیں کر سکتا، چنانچہ اس کی زندگی میں ایک دائمی غم ہے، ایک دائمی دکھ ہے محرومی کا۔ یہ انسان دائمی طور پر ایک محرومی کا احساس لیے ہوئے ہے اور اس محرومی کے احساس کو ہی اپنی ذات سے دور کرنا چاہتا ہے۔ یہ جو دولت کماتا ہے، جو عزت و وقار کماتا ہے، جو آل اولاد کی خواہش کرتا ہے، صرف اس لیے کہ اس دکھ میں کچھ کمی ہو سکے، اس محرومی میں کچھ کمی ہو سکے، لیکن دنیا کی ہر نعمت حاصل کر کے بھی اسے احساس ہوتا ہے کہ نہیں ابھی بات بنی نہیں، ابھی میرے مسئلے حل نہیں ہوئے، تو اسے تلاش ہے کسی ایسی منزل کی کہ جہاں سرے سے کوئی دکھ ہو ہی نہیں، جہاں خواہش تکمیل کے لیے وسائل کی فراہمی کی محتاج نہ ہو، بلکہ ادھر اس کے منہ میں خواہش، اس کے ذہن میں خواہش پیدا ہو اور ادھر تکمیل کا وسیلہ ہو جائے۔ یہ مقام اسی وقت حاصل ہو سکتا تھا کہ انسان ترقی کر کے اس مقام پہ پہنچ جاتا جس مقام پر ایک ذات ہے کہ جو کہتی کن اور ہو جاتا ہے۔ یہ تو اس کی صفت تھی نا
کہ وہ کہے ہو جا اور ہو جاتا ہے۔ انسان چاہ رہا ہے کہ یہ بھی اس مقام پہ پہنچ جائے جہاں اس کے منہ سے بات نکلے اور فوراً پوری ہو جائے، یعنی کن فیکون کا اختیار چاہتا تھا انسان۔ اللہ نے کہا ٹھیک ہے، ہم ایک جگہ بنائے دیتے ہیں جس کا نام جنت ہے، تمہیں اس جنت میں پہنچنا ہے، تم کہ وہاں پہ پہنچو گے تو جو چاہو گے ہو جائے گا، ادھر خواہش کرو گے پوری ہو جائے گا۔ یعنی دوسرے لفظوں میں اس انسان کو پروردگار عالم خدائی کا درجہ دے دے گا۔ اب اس جملے سے ذہنوں میں الجھن نہ پیدا ہو کہ میں تو انسان کو خدا بنا رہا ہوں، اب میں کیا کروں کہ پروردگار عالم نے آپ کی منزل ہی یہی قرار دی ہے۔ آپ کے لیے جو آپ کی انتہا ہے وہ ہے، تو پھر ہم میں اور خدا میں فرق کیا رہا؟ وہ بھی چاہے گا ہو جائے گا، ہم بھی چاہیں گے ہو جائے گا۔ اب یہ ضمنیات میں الجھتا جا رہا ہوں، اللہ ہی مالک ہے۔ وہ بھی چاہتا ہے ہو جاتا ہے اور ہم بھی چاہیں گے ہو جائے گا، پھر ہم میں اور خدا میں فرق کیا رہا؟ یہ تو میں نے خدا بننے کا یعنی گویا دوسرے لفظوں میں یہ کہہ دیا کہ اب انسان میں اور خدا میں کوئی فرق نہیں رہے گا۔ جناب والا، خدا تو بڑی بات کی چیز ہے، وہ جو جنت ہے جہاں ہم سب جو چاہیں گے ہو جائے گا، وہاں بھی درجے ہیں، جتنے ہیں جنت میں سب جو چاہیں گے ہو جائے گا۔ پھر درجے کیا مانی؟ بھئی سب کا ایک اختیار ہے نا، سب سے بڑا اختیار یہی ہے نا کہ میں جو چاہوں گا ہو جائے گا، جو آپ چاہیں گے وہ ہو جائے گا۔ تو آپ کا اختیار اور میرے اختیار میں فرق کیا ہوا؟ جب فرق کوئی نہیں تو پھر درجہ کیسا؟ ویسے بھی منطقی طور پر کامل چیز وہ ہوتی ہے جس میں مزید اضافہ نہ ہو سکے، جس کی مزید اصلاح نہ ہو سکے، جس کو اور بہتر نہ بنایا جا سکے۔ جب تک بہتر بنایا جا سکتا ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ پہلی شکل میں کوئی نقص تھا، اس نقص کو دور کر دیا تو بہتر ہو گئی۔ جی، جب تک نقص رہتا ہے بہتری کی گنجائش رہتی ہے، جب سارے نقص دور ہو جاتے ہیں تو پھر بہتری کی گنجائش نہیں رہتی۔ اسی مقام کو کہتے ہیں کمال۔ جنت ہے مقام کمال، جب وہ مقام کمال ہے تو اس میں کسی بہتری کی گنجائش نہیں، تو ایک کمتر درجہ ایک بلندتر درجہ۔ یہ کیسے؟ اگر کمتر درجہ ہوگا تو کوئی تو کمی ہوگی اس برتر درجے کے مقابلے میں۔ ارے ہو سکتا ہے وہاں لکڑی کے بینچ پیچھے ہوں کمتر درجے میں، یہاں اس پہ گدے لگے ہوئے ہوں، جو ہمارے ہاں کسی زمانے میں ریلوے کے اندر درجوں کے اندر امتیاز ہوتا تھا، یا کسی جگہ جنت کے گوشے میں سردی و گرمی تنگ کرتی ہو اور کسی جگہ ایئر کنڈیشننگ کا اتنا اچھا انتظام ہو کہ یہ چیزیں تنگ نہ کریں۔ لیکن اگر اس نوعیت کا فرق ہوا تو وہ ایک جگہ ناقص ہوگی، ایک جگہ اس کے مقابلے میں کامل ہوگی۔ اور جنت میں کہیں نقص کی گنجائش نہیں، جب نقص کی گنجائش نہیں تو پھر درجے نہیں، ایک ادھر درجہ نظر نہیں آتا، اس حساب سے دیکھیے۔ اور ایک بات یہ سمجھ میں نہیں آتی کہ ہر شخص کن فیکون کے مقام پہ فائز ہے، تو پھر اس میں فرق کیسے؟ لیکن یہ طے ہے کہ انبیاء کا درجہ اور، صدیقین اور شہداء کا درجہ اور، ائمہ کا مقام اور مومنین کا مقام اور پھر وہ خطاکار کہ جن کو اللہ کی رحمت بخشش سے سرفراز کرے گی، ظاہر ہے ان کو جا کے انبیاء کی صف میں تو نہیں کھڑا کر دیا جائے گا، ان کا درجہ مقابلتاً کمتر ہوگا۔ تو یہ کمتر درجہ اور برتر درجہ کیسے جنت میں؟ یہ جناب والا سب کو اختیار ہے کن فیکون کا، لیکن مسئلہ ذرا جنت میں پہنچ کے ایک اور ہوگا، اور وہ کیسا ہوگا؟ ایک حکایت بیان کی جاتی ہے کہ وہ ایک شہر کا قاعدہ یہ تھا کہ جب بادشاہ مر جاتا تھا تو جو وزراء عمراء ہوتے تھے وہ صبح سویرے شہر کا دروازہ، پرانے زمانے میں شہروں کے ارد فصیل ہوا کرتی تھی، تو وہ صبح سویرے جا کے شہر کا دروازہ کھولتے تھے، جو پہلا مسافر داخل ہوتا تھا اسے اٹھا کے تخت پہ بٹھا دیا کرتے تھے۔ یہ حکایت کے طور پہ بات بیان کی جاتی ہے۔ چنانچہ ایک ایسا ہی ہوا کہ ایک بڑا قابل، بڑا منتظم، بہت عوام کی خدمت کرنے والا بادشاہ وہ دنیا سے گزر گیا۔ مرنے کا تو بہت افسوس ہوا، لیکن اب جانشین کی تلاش ہوئی۔ چنانچہ اسی اصول پہ عمل کرتے ہوئے دروازہ کھولا گیا،
رات کو ایک فقیر شہر میں واپس آنا چاہتا تھا، لیکن اس سے پہلے دروازے بند ہو چکے تھے۔ اب بیچارہ کیا کرتا، دروازے کے باہر اس نے بستر بچھا لیا، بستر کیا بچھا لیا، خاک پہ لیٹ گیا، سوتا رہا۔ صبح دروازہ کھلا تو اس نے کہا چلو میری امید برائی، اب شہر میں داخل ہوں گا۔ وہاں دیکھا تو وزراء اور عمرہ کھڑے ہوئے ہیں، ان کا حضور تشریف لائیے، یہ تخت آپ کے لیے حاضر ہے۔ وہ تخت پہ بیٹھ گیا، بٹھا دیا گیا۔ کہا یہ سب میرے ساتھ کیا کر رہے ہو؟ کہا حضور آپ بادشاہ ہیں، آپ کو منصب بادشاہت عطا ہو رہی ہے۔ کہا بادشاہ کیا کرتا ہے؟ کہا بادشاہ کو سب چیز پہ اختیار حاصل ہے، جو چاہے کرے۔ ہم کیا بتائیں کیا کرتا ہے؟ اس نے کہا اچھا جو چاہے کر سکتا ہے۔ کہا اچھا یوں کرو کہ حلوے پکوا سکتا ہے۔ بیچارہ فقیر، کھانے کو کبھی پیٹ بھر کے نہیں ملا تھا، اب جو اسے موقع ملا کہ میں صاحب اختیار ہوں تو اسے پتہ چلا، اس نے اختیار کا مظاہرہ کرتے ہوئے کہا حلوہ پکواؤ۔ باورچی نے حلوہ پکوایا، بڑا اچھا لگا، پھر فرمائش کی اور پکواؤ، پھر اور پکا گیا۔ اب صبح شام حلوہ پک رہا ہے۔ ارد گرد کی ریاستوں کو پتہ چلا کہ اب تو بادشاہ سلامت کا اور کوئی شغل ہی نہیں رہ گیا ہے، نہ فوجوں کو منظم کر رہے ہیں، نہ قوم کو اپنی جگہ پر اس کے مسائل کو حل کر رہے ہیں۔ قوم ان کے ہاتھوں تنگ آئی ہوئی ہے، فوج کمزور ہوئی ہے۔ انہوں نے حملہ کر دیا، اطلاع پہنچی کہ دشمن کی فوجیں بڑھتی آ رہی ہیں۔ انہوں نے کہا اچھا وہ باورچی سے کہو حلوہ پکوائے۔ حلوہ پکنا شروع ہو گیا، پھر ہوتے ہوتے وہ فوجیں شہر کی حدود سے باہر آ گئیں۔ جب پتہ چلا کہ شہر کا محاصرہ ہو چکا ہے اور قریب ہے کہ شہر کے اس محاصرے کو ختم کرتے ہوئے وہ فوجی اندر داخل ہو جائیں، حملہ آور اندر آ جائیں، اس نے کہا سنو وہ جو میری گدڑی تھی وہ کہاں گئی، وہ جو میں اوڑھ کے آیا تھا؟ لوگوں نے کہا وہ رکھی ہوئی ہے۔ وہ اس کو اٹھایا، کندھے پہ ڈالا، میاں تم جانو تمہارا تخت جانے۔ اس شکایت سے نتیجہ کیا نکلا؟ وہ جو بادشاہ مر گیا تھا وہ بھی بادشاہ تھا، یہ جو حلوے پکوا رہا تھا یہ بھی بادشاہ ہے۔ جتنے اختیارات اس کو حاصل تھے اتنے ہی اختیارات اس کو حاصل ہیں۔ بادشاہ دونوں ہیں، لیکن دنیا کہہ رہی ہے وہ تو بڑا عظیم آدمی تھا، یہ تو ایک اپنے رویے سے ایک فقیر ہی نظر آیا، اس میں بادشاہت والی کوئی بات نہیں تھی۔ ارے بھائی اختیار تو دونوں کے ایک تھے۔ کہا اختیار تو ایک تھے لیکن اپنا اپنا ظرف تھا۔ کسی نے اپنے اختیار کو خلق خدا کی بہتری کے لیے استعمال کیا، کسی نے صرف اپنی شکم پروری کے لیے استعمال کیا۔ بس بزرگان گرامی، جنت میں آپ بھی جائیں گے، ہم بھی جائیں گے، جتنے لوگ جائیں گے سب کو اختیار ہوگا، سب کن فیکون کی منزل پہ فائز ہوں گے۔ درجے کن فیکون کے اختیار میں نہیں ہوں گے، درجے اختیار کو استعمال کرنے میں ہوں گے۔ جو صاحبان کم ظرف ہوں گے وہ کہیں گے کہ پروردگارہ کوئی دو چار حوریں مل جائیں، کوئی درختوں میں اچھے اچھے پھل مل جائیں، دودھ کی نہریں مل جائیں، شہد مل جائے۔ اور جو بلند ظرف رکھتا ہوگا وہ کہے گا پروردگارہ میرا دل چاہتا ہے کچھ دن ایک کائنات میں بھی بناؤں، اس کی خدائی میں بھی کروں، ذرا میں کیا روک سکتا ہے کوئی اس کو؟ اگر وہ یہ خواہش کرے کہ پروردگارہ میں اپنی کائنات کے سورج کو خود نکالوں گا، چاند کو خود غروب کروں گا، ستاروں کو میں خود گردش کروں گا، جو چاہے گا ہو جائے گا۔ یہ اس کے ظرف کی بات ہے کہ وہ یہ چاہے، یہ اس کے ظرف کی بات ہے کہ یہ چاہے۔ فرق پڑا ظرف کی وجہ سے، اختیار میں فرق نہیں ہے۔ اور یہاں پر پہنچ کر ذرا غور فرمائیے، آپ نے جو جنت اپنے لیے بنائی اس کے اندر یہ نہیں کہ یہ سب چیزیں نہیں ہیں، حوریں بھی ہوں گی، پھل بھی ہوں گے، دودھ کی نہریں بھی اور شہد کی نہریں بھی ہوں گی، لیکن کس کے لیے؟ جس کے لیے یہ زندگی، یہ وہ نعمتیں ہیں کہ یہ ان نعمتوں کو اس نے زندگی بھر وہ ترستا رہا، اب چاہتا ہی نعمتیں مل جائیں، اس کے لیے اس کا ظرف یہیں تک آ سکا۔ لیکن ہمارا ظرف تو یہ تھا کہ زندگی کی جتنی محرومیاں تھیں کہ اگر دنیا میں لوگوں نے بے عزت کیا ہے تو پروردگارہ جنت میں مجھے عزت بڑی شاندار ملنی چاہیے۔ اگر دنیا میں مجھے دنیا والوں نے بھوکا رکھا ہے تو وہاں کھانا اچھا ملنا چاہیے۔ شریک زندگی کے ہاتھوں تنگ آئے ہوئے ہیں تو پروردگارہ وہاں پہ کچھ حوریں میسر آ جائیں جو ہماری اس طرح خدمت کریں کہ زندگی کی محرومیاں دور ہو جائیں۔ دنیا کی نعمتوں کی محرومی کو ہم نے کہا جنت میں جا کے ہم یہ محرومیاں حاصل کر لیں گے، جی یہی چاہا نا ہم نے
کہ ان محرومیوں کو حاصل کر لیں گے. لیکن ذرا یہ بتائیے کہ میں تو محروم گیا تھا دنیا سے, میں نے کہا پروردگارہ دنیا میں یہ نہیں ملا تھا, یہ نہیں ملا تھا, یہ نہیں ملا تھا, مجھے جنت میں ہی سب دے دے. لیکن ایک دنیا سے جانے والا ایسا بھی ہے جو کہا گیا اے دنیا میں تجھے 3 دفعہ طلاق دیتا ہوں. اور یہ 3 دفعہ طلاق کا مطلب تو سمجھتے ہیں نا آپ, کہ 3 دفعہ طلاق دیے تو اب رجوع نہیں ہو سکتا, اب نکاح نہیں دوبارہ ہو سکتا. 3 دفعہ طلاق یہ سمجھیے کہ خاتمہ ہے تعلقات کا, کوئی اور طریقہ ہو وہ بات کی بات ہے, لیکن 3 طلاق کا مطلب یہ کوئی ربط نہیں ہو سکتا. اور جناب امیر نے جب یہ جملہ فرمایا تو اس کے ساتھ یہ کہا ہے اے دنیا میں نے تجھے 3 طلاق دی, اب تو کوئی شکل بدل کے آئے تو مجھ کو اپنی طرف راغب نہیں کر سکتی, کسی صورت میں بھی آئے مجھے اپنی طرف راغب نہیں کر سکتی. تو جو علی یہ کہہ رہا ہے دنیا سے کہ تو کسی شکل میں آئے تو مجھے راغب نہیں کر سکتی, اگر یہ دنیا جنت بن کے آئے تو کیا علی راغب ہو جائے گا؟ جناب والا جس دنیا کو اگر علی نے کہا ہے کہ میں نے 3 طلاق دے دی, تو کیا یہ طلاق اس طرح سے دی ہے کہ دل تو چاہتا تھا لیکن اب کیا کریں اللہ کی خوشی کی خاطر چھوڑ دیتے ہیں دنیا؟ کیا اس طرح چھوڑا ہوگا علی نے؟ اگر علی نے چھوڑا ہے تو اس سمجھ کے چھوڑا ہے کہ دنیا اس قابل نہیں کہ اسے منہ لگایا جائے. یہی ہوگا نا. تو جب یہ سمجھ کے چھوڑا ہے کہ دنیا اس قابل نہیں, اب جو علی ساری زندگی یہ کہتا رہا کہ دنیا اس قابل نہیں کہ منہ لگایا جائے, علی نے ساری زندگی رضائے الہی کے حصول میں گزاری. اللہ نے وعدہ بھی کر لیا کہ میری رضا کا تو مالک ہے. اب یہ گیا اللہ کے سامنے, اپنی زندگی کی ساری قربانیوں کا اجر ملنے کا وقت آیا تو اللہ نے کہا اے علی ہم تجھے دنیا کی ساری نعمتیں واپس کرتے ہیں. علی یہ نہیں کہے گا پروردگارہ اس پہ تو میں وہیں پہ لعنت بھیج کے آیا تھا, اب مجھے کیا دے رہا ہے؟ جس چیز کو علی ناپسند کرتے ہیں, جس کو علی نے ٹھکرا دیا ہے, وہ علی کو انعام کے طور پہ ملے گی. اور اگر ایسا انعام ملے گا تو یہ سزا ہوگی, انعام نہیں ہوگا. بھئی آپ کو ایک کھانا پسند نہ ہو, چڑ ہو میری کوئی کھانا, اور میں کسی دوست کے یہاں جایا ہوں اور وہ کہے کہ جناب میں نے آپ کی تواضع کا بڑا اہتمام کیا ہے, صبح سے میری شریک زندگی مصروف تھی باورچی خانے میں اور وہ فلاں کھانا تیار کیا ہے, وہی کھانا جسے میں چڑھتا ہوں. اب وہ اگر تواضع کے طور پہ سامنے رکھے گا تو اس کو میں تواضع سمجھوں گا یا اپنا مذاق اڑانا سمجھوں گا؟ علی جس چیز کو ٹھکرا رہا ہے اللہ وہ عطا کرے گا. جناب والا علی کے لیے یہ جنت نہیں ہے حوروں والی, یہ جنت نہیں ہے درختوں میں لگے ہوئے پھلوں والی, میووں والی, مروارید اور یاقوت کے مکانات اور محلات والی, یہ دودھ اور شہد کے نہروں والی. یہ جنت علی کی جنت نہیں ہے. علی کی جنت تو وہ ہے کہ جب کن فیکون کی منزل پہ پہنچا ہے تو وہاں پر اختیار اس منزل پہ آئے کہ کم از کم خدائی کا دعویٰ نہ کرنے کے باوجود جب اختیار کو استعمال کرے تو دیکھنے والا بے ساختہ کہے ہمیں تو یہی خدا نظر آتا ہے. بس سامعین گرامی, جو بات کہنا چاہتا تھا اب گنجائش نہیں ہے وقت میں, اور میں پہلے ہی بدنام ہوں طول کلام کے سلسلے میں. اب میں کیا کروں کہ یہ ضمنیات میں بات یہاں تک پہنچ گئی اور اصل بات کو آج نہیں چھیڑ سکا. کوئی بات نہیں, انشاءاللہ یہ ساری کسر پوری ہو جائے گی. اور پھر اس بات پہ بھی تو آمادہ کرنا ہے کہ کل کی خشک باتوں کو سننے کے لیے آج کم سے کم کچھ تو نمونے کے طور پر ایسی باتیں ہو جائیں کہ آپ لوگ کل کی گفتگو میں حصہ لے سکیں. بس سامعین گرامی, یہ علی ابن ابی طالب کی عجیب و غریب شخصیت ہے. اس سے یہ توقع نہ کیجئے. وہ جنت تو ایسی ہے کہ اگر علی کے سامنے رکھی جائے تو کہیں گے اس جنت کو جہنم میں ڈال دو. کیا دلچسپی ہے علی کو اس جنت سے؟
سورہ دہر میں وہ جس میں یتیم مسکین آئے ہیں، اسیر آیا ہے اور 3 دن ان کو عطا کیا جاتا رہا ہے، اس میں اللہ نے بڑی نعمتوں کا ذکر کیے ہیں، وعدہ کیا ہے ان لوگوں کے ساتھ کہ تم جو راہ خدا میں اس طرح قربانی دیتے رہو تو ہم تمہیں یہ عطا کریں گے، یہ عطا کریں گے، بہت کچھ کا تذکرہ کیا۔ پوری سورے میں حور کا لفظ نہیں ہے، نعمتوں کا ذکر ہے لیکن حور کا تذکرہ نہیں۔ تو علماء نے اس کی شرح کرتے ہوئے، تفسیر کرتے ہوئے کہا کہ یہ مقام سیدہ کا تقاضا تھا کہ جن لوگوں نے راہ خدا میں قربانی دی اس میں خاتون جنت شامل ہیں۔ جو لوگ یہ 3 دن قربانی دیتے رہے ہیں اس میں مرکزی کردار جناب سیدہ کا ہے۔ خود جو کچھ کر رہی ہیں وہ تو کر رہی ہیں، اگر حسنین بھی کر رہے ہیں تو یہ ماں کی تربیت کا نتیجہ ہے، ان کے عمل میں بھی جناب سیدہ شریک ہیں، اور اگر گھر میں آئی ہوئی کنیز بھی وہی کر رہی ہے تو یہ فیض کردار سیدہ ہی تو ہے نا۔ تو یہ پورا سورہ دہر جو ہے کہنے کو پنجتن کی شان میں ہے، یہاں پنجتن وہ پنجتن نہیں ہے، اس کے اندر 5واں تن جو شامل ہے وہ گھر کی کنیز ہے جو ترقی کر کے شامل ہو گئی ہے، کیونکہ عمل میں تو شریک ہے نا، جس عمل کا یہ سارا تذکرہ ہو رہا ہے۔ تو جن 5 کا تذکرہ ہے اس میں چونکہ خاتون جنت بھی شامل تھیں، اس لیے اللہ نے غیرت سیدہ کا لحاظ کرتے ہوئے یہ اہتمام کیا کہ جہاں سیدہ موجود ہو وہاں کسی حور اس قابل نہیں ہے کہ اس کا ذکر ہو سکتا ہے۔ اب سوچئے کہ جس علی کی شریک زندگی سیدہ ہو اس کو کسی حور میں دلچسپی ہو سکتی ہے؟ جس نے انسانی کردار کے کمال کو اس طرح سے اپنا بنا کے دیکھا ہو، جس نے شاہکار انسانیت کو اس طرح سے قربت کے ساتھ دیکھا ہو، اس کے لیے حور کی کیا اہمیت ہو سکتی ہے؟ تو علی کے لیے حور والی جنت کوئی پسندیدہ جنت نہیں ہے۔ ارے حور فرشتوں سے تو کمتر ہوتی ہیں نا۔ یہ آپ کے بزرگ ہوں گے کہ کہتے ہیں کہ صاحب بڑے نیک تھے، فرشتوں کی طرح تھے، یعنی بہت نیک ہوں تو فرشتوں جیسے ہو جائیں، سب سے بڑی تشبیہ یہ ہے۔ کبھی آل محمد نے نہیں کہا کہ پروردگارا ہمیں فرشتوں جیسا بنا دے، انہوں نے کبھی نہیں کہا۔ ساری دنیا کوشش کرتی رہی کہ اتنے پاکیزہ کردار کے مالک ہو جائیں کہ ہم فرشتوں جیسے ہو جائیں، ساری دنیا فرشتوں جیسا بننے کی کوشش کر رہی تھی، آل محمد نے کبھی یہ خواہش نہیں کی کہ وہ فرشتوں جیسے ہو جائیں، بلکہ یہ بالکل برعکس ایک دوسری صورتحال نظر آئی کہ کائنات میں یہ واحد مقام تھا کہ وہ انسان جس کو جب خلافت عرضی مل رہی تھی تو فرشتے کہہ رہے تھے کہ یعنی یہ جا کے فساد کرنے والا اور ہم تسبیح و تقدیس کرنے والے، ذہن کے کسی گوشے میں اپنی بڑائی کا ذکر تصور تھا نا، اسی بڑائی کا تصور کھل کے سامنے آیا تو شیطان نے کہہ دیا میں نہیں کرتا سجدہ اس کو۔ تھا تو بڑائی کا احساس سارے فرشتوں کے ذہن میں، تمام انسانوں کے مقابلے میں فرشتے اپنے کو افضل سمجھتے رہے، خود انسان بھی احساس کمتری کا مارا ہوا، کہتا تھا کہ ہم ترقی کریں گے تو فرشتے بن جائیں گے۔ پوری دنیا میں انسانیت نے اپنا کمال سمجھا تو یہ کہ فرشتے بن جائیں۔ صرف ایک جگہ ایسی نظر آئی کہ ایک چادر کے نیچے 5 افراد ہیں اور تمام فرشتوں کا سردار ہاتھ باندھے ہوئے ادب سے کھڑا ہوا ہے، کیا میں آپ میں شامل ہو کے آپ کا چھٹا بن سکتا ہوں؟ کہنے آل محمد کے امام زمانہ ایک آپ سے ایک زیارت منسوب ہے، زیارت ناہیہ کہلاتی ہے۔ ناہیہ مقدسہ وہ مقام ہے کہ جہاں سے
امام کو امام کی طرف سے احکامات ملتے تھے ان کے نائبین کو، جو 4 نائب امام کے گزرے ہیں امام زمانہ کی غیبت صغریٰ میں، تو اس مقام کو ناحیہ امام حسین امام زمانہ کہتے ہیں۔ ایک غلط تاثر ہے کہ سامرہ میں اس جگہ کہا جاتا ہے یہاں سے امام غائب ہوئے تھے۔ خیال رہے ہمارا امام اس طرح نہیں کہ ایسے بیٹھے بیٹھے ایک جگہ پہ غائب ہو گئے تو کہا گیا کہ یہاں سے غائب ہوئے تھے۔ یہ کوئی مقام غیبت اس اعتبار سے وہ نہیں ہے، وہ صرف وہ مقام ہے کہ جہاں پر امام سے رابطہ ہوتا تھا ان کے نائبین کا، وہ ان سے ملاقات کرتے تھے۔ آخری مراحل پر جس جگہ پر امام سے ملاقات ہوئی یا امام سے کوئی حکم حاصل ہوا وہ ناحیہ امام ہے، جو سامرہ کے اندر وہ جگہ ہے جہاں سے یہ پیغامات ملے تھے۔ تو اس ناحیہ سے ایک زیارت ملی تھی، اس زیارت کے متعلق بحث ہے کہ وہ امام کی اپنی طرف سے ہے یا یہ کہ کسی عالم نے امام کی بارگاہ میں قبولیت کے لیے رکھی تھی، وہ اس کے متعلق ابھی حتمی طور پر کوئی رائے قائم نہیں ہو سکتی، عام طور پر نسبت اس کی ہے امام زمانہ کی طرف۔ تو اس زیارت ناحیہ میں ایک جملہ ہے، اور وہ جملہ کیا ہے کہ امام فرماتے ہیں، اگر یہ زیارت امام نے پڑھی ہے امام حسین علیہ السلام کی تو اس میں کہتے ہیں کہ امام کو مخاطب کر کے السلام علیکہ، آپ پہ سلام ہو، اور اس کے بعد کہتے ہیں کہ قد عجبت صبروں کا ملائکۃ السماوات، اے جد گرامی آپ کے صبر نے ملائکہ سماوات کو حیران کر دیا۔ آپ کے صبر کو ملائکہ سماوات نے حیران کر دیا۔ دیکھیے یہ جملہ اب چونکہ امام سے منسوب ہے اور امام کا کلام کلام کا امام ہوتا ہے، تمام دنیا کے کلام میں بہترین کلام ہوتا ہے۔ عام طور پر جب کسی صفت کے حوالے سے کسی کا مقابلہ کیا جاتا ہے، کسی اور کا ذکر کیا جاتا ہے، تو وہاں پر کوشش کی جاتی کہ اس صفت کے حامل شخصیت کو سامنے لایا جائے۔ مثلا اگر کسی کی بہادری کی تعریف کریں گے کہ تم تو ایسے بہادر ہو، یا یہ شخص ایسا بہادر ہے کہ رستم بھی اس کی بہادری دیکھے تو حیران رہ جائے۔ جی اگر کوئی سخی سخاوت کر رہا ہے تو کہیں گے کہ اس کی سخاوت تو حاتم کو بھی شرمندہ کر دیتی ہے، وہ بھی سمجھتا ہے کہ اتنی سخاوت میں نہیں کر سکتا۔ یعنی سخی کی بات ہو تو سخاوت کسی سخی سے مقابلہ ہوگا، جری کی بات ہو تو کسی جرأت مند سے مقابلہ ہوگا۔ اب اگر صبر حسین کی مدح کرنی تھی تو یہ کہا جاتا کہ آپ کے صبر نے ایوب کو بھی حیران کر دیا، آپ کے صبر نے یعقوب کو بھی حیران کر دیا۔ یہ قرآن مجید کے صابر ہیں جی، جن کا صبر مشہور ہے۔ تو اگر یہ کہا جاتا کہ مولا جد گرامی آپ کے صبر نے ان بڑے بڑے صابروں کو حیران کر دیا تو بات فوراً سمجھ میں آ جاتی، لیکن کہا جا رہا ہے کہ آپ کے صبر نے ملائکہ کو حیران کر دیا۔ اب یہ کلام کی کمزوری نہیں ہو سکتی، ہمیں سمجھنا چاہیے کہ کہا کیا جا رہا ہے۔ دیکھیے اگر مقابلہ ہوتا صبر ایوب سے، مقابلہ ہوتا صبر یعقوب سے، تو ہم کہتے کہ چونکہ ہمیں صبر ایوب کا پتہ ہے، صبر یعقوب کا پتہ ہے، تو یہ بتا دیا گیا کہ حسین کا صبر ان سے افضل ہے، لیکن کائنات میں کیا سب سے افضل ہے؟ ہو سکتا ہے کوئی اور صابر ہو جس کا قرآن نے ذکر نہ کیا ہو، کسی اور قوم میں گزرا ہو، اس کا تذکرہ نہ ہوا ہو، تو گواہ اگر ان ہستیوں کو بنایا جاتا جو اپنے اپنے دور کے بڑے صابر تھے تو حسین کا صبر تو ثابت ہو جاتا، لیکن صرف ان شخصیتوں سے افضل صابر ہوتے۔ اس لیے امام نے ان کو گواہ قرار دیا کہ جنہوں نے کائنات کو بنتے دیکھا، انسان کو وجود میں آتے دیکھا، پہلے انسان حضرت آدم سے لے کر امام حسین علیہ السلام تک جتنے صابر گزر چکے ہیں، صرف انسانوں میں نہیں مخلوق خدا میں جہاں جہاں بھی مظاہرہ صبر ہوا ہے، یہ ان سب کے مظاہرے کو دیکھ چکے ہیں۔ اب اگر وہ حیران ہو رہے ہیں کہ امام حسین کے صبر پر وہ حیران ہو رہے ہیں، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ کائنات میں صبر حسین کا کوئی مقابلہ نہیں تھا۔ اور کیسے مقابلہ ہوتا؟ ابھی میں نے بات کی تھی نا کہ کسی امتحان میں فیل ہونا، ناکام ہونا حد بتا دیتا ہے۔ ذرا بتائیے تو صحیح کہ حسین صبر کے کس امتحان میں ناکام ہوا ہے کہ ہم کہیں یہاں تک تو صابر تھا، اس سے آگے صبر نے ساتھ نہیں دیا۔ ارے ظالم ظلم میں تھک گیا، حسین صبر کرتے ہوئے نہیں تھکا۔
میں تو سمجھتا ہوں اتنے مناظر تھے اصحاب کا مجمع جو کل رات کو جان چھڑک رہا تھا، ایک ایک کر کے حسین اس کی لاش لا رہے ہیں۔ ہوتے ہوتے ایک وقت آیا کہ اپنے بھانجوں اون و محمد کی لاش لے کے آئے، گنج شہیدہ میں رکھا۔ یہ کوئی معمولی بات نہیں تھی کہ زینب کے جگر گوشے میدان میں شہید ہو جائیں، حسین ان کی لاشیں اٹھائے۔ یقیناً وہ منزل تھی کہ شاید فرشتوں نے سمجھا ہو کہ شاید یہ صبر کی آخری حد آ گئی، لیکن فرشتوں نے کیا دیکھا کہ ابھی اون و محمد کی لاش آئی ہے، پھر کیا دیکھا کہ میدان میں بیٹھا ہوا حسین اپنی ایبا کو بچھائے ہوئے ہے۔ کربلا کی سرزمین پہ بکھرے ہوئے کچھ ٹکڑوں کو جمع کر رہا ہے اور کہتا جا رہا ہے بیٹا قاسم، حسین شرمندہ ہے، اسے آنے میں دیر ہو گئی۔ ارے قاسم کی لاش اٹھائی، لا کے گنج شہیدہ میں رکھی تو اب 32 سال کا بھائی سامنے کھڑا ہے۔ مولا حسین اب مجھے اجازت دیجئے میدان میں جاؤں۔ العباس تم میدان میں چلے جاؤ گے تو اب میری فوج کے تم علمدار ہو، تم میدان میں جاؤ گے۔ کہا مولا میری فوج ہے کہاں؟ وہ تو حوض کوثر پہ میرا انتظار کر رہی ہے۔ حسین جو ابھی قاسم کی لاش پہ آئے تھے وہ ہر چند کے کمر کو دونوں ہاتھوں سے تھام کے گئے، لیکن عباس کے سرانے پہنچے، تیروں سے چھلی علم کو، تیروں سے زخمی مشکیزے کو لے کے خیمے میں واپس آ گئے۔ عباس کی لاش نہیں آئی، لیکن فرشتوں نے دیکھا کہ اس سے بڑا صبر کا مظاہرہ کیا ہوگا، لیکن ایک مرتبہ کھلبلی مچ گئی۔ پوری جنت میں آوازیں گونج رہی تھی، جلدی چلو کربلا کی طرف۔ انبیاء کی صفیں آ رہی تھی، ملائکہ پرواز کرتے آ رہے تھے، اوروں کا ہجوم تھا، ساری جنت کی آبادی کربلا میں آ گئی تھی۔ کیا تھا؟ حسین مظاہرہ صبر کرنے جا رہا تھا۔ کیا ہونے جا رہا تھا؟ ایک جوان اپنی ایڑیاں رگڑ رہا تھا۔ حسین نے زمین پہ گھٹنے ٹیک رکھے تھے، سینے میں لگی ہوئی برچھی پہ ہاتھ تھا، برچھی نکالنا چاہتا تھا۔ یقیناً ابراہیم نے آگے کہا ہوگا اے حسین ہمیں معلوم ہے بڑا صابر ہے تو، لیکن تجھے نہیں معلوم جوان بیٹا کیا چیز ہوتا ہے۔ ارے آسان بات نہیں ہے اس کے سینے سے برچھی نکالنا۔ حسین میرا تجربہ ہے، میں نے اسماعیل کی گردن سمجھ کے چھری چلائی تھی، میرا تجربہ ہے، اگر کہے تو میں مدد کر دوں۔ حسین میں مدد کر دوں۔ حسین نے جواب نہیں دیا ہوگا، اسماعیل نے کہا ہوگا ارے اس کے تو نہ ہاتھ بندھے ہیں نہ پیر بندھے۔ کم از کم اس طرح ہاتھ پیر تو باندھ لیں جیسے میرے ہاتھ پیر میرے بابا نے باندھے تھے۔ رسول نے آگے بڑھ کے کہا ہوگا اے حسین مجھے تیرے صبر پہ اعتماد ہے، لیکن تیرا نانا موجود ہے، کہے تو میں مدد کر دوں۔ جبرائیل نے کہا ہوگا اے مولا حسین بچپن میں جھولے جھلایا کرتا تھا، آپ کو گودوں میں کھلایا ہے میں نے، مولا اجازت دے تو میں مدد کر دوں۔ اس وقت سیدہ آگے بڑھی ہوگی، ہٹ جاؤ علی تم بھی ہٹ جاؤ، جبرائیل تم بھی ہٹ جاؤ، بابا آپ بھی ہٹ جائیے، ذرا میں دیکھوں تو صحیح کہ میرے دودھ کی تاثیر کیا ہے۔ ارے صبر کی وہ منزل کہ ایک مرتبہ جب جناب امام حسین نے وہ برچھی کھینچی ہے نا تو علی اکبر کا جسم کانپا علی اکبر کا جسم، تو نہ معلوم کیا ہوا، زمین کربلا میں بھی زلزلہ آ گیا۔ زمین کربلا میں زلزلہ آیا تو در خیمہ پہ کھڑی ہوئی زینب، اس نے کہا بھیا میں آ رہی ہوں۔
صبر کی وہ منزل کہ جہاں زینب نے کہا کہ بھائی اکیلے نہیں ہوں، میں ساتھ دیتی ہوں، لیکن حسین نے کہا بہن آنے کی ضرورت نہیں، میں نے علی اکبر کو تیرے پردے پہ قربان کیا۔ اس کے بعد علی اکبر کی لاش اٹھائی، گنج شہیدہ میں آئے، لا کے رکھ دیا۔ بزرگان محترم، یقیناً فرشتے پلٹے ہوں گے، انبیاء پلٹے ہوں گے کہ اب اس سے بڑھ کے صبر کا مظاہرہ نہیں ہو سکتا، اب اس سے بڑھ کے صبر کا کمال کیا ہوگا۔ اتنے میں آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ گئی، فرشتے حیران رہ گئے کہ جس ہاتھوں پہ علی اکبر کا لاشا لے کے گئے تھے اس پہ 6 مہینے کا بچہ لیا رہے۔ پروردگارا، ابھی حسین صبر کے اس امتحان کو دینے بھی آ رہا۔ سيعلم الذين ظلموا أيام منقلب ينقلبون۔ رب العالمین ہمارے تذکرے کو قبول فرما، گناہان صغیرہ و کبیرہ کو معاف فرما، صراط مستقیم پر ثبات قدم عطا فرما، حاضرین کی تمام حاجتوں کو پورا فرما۔ رب العالمین مومنین کو علم سے رغبت اور دلچسپی عطا فرما۔ رب العالمین ہمارے وجود علم کے سہارے سے ہے۔ پروردگارہ، ہمیں زمانے نے اپنے اس سرمایے سے محروم کرنا شروع کر دیا ہے۔ پروردگارہ، ہمارے ذوق کو تازہ کرتے، ہم علی والے بن کے اپنی اس میراث کو دوبارہ حاصل کر سکیں۔ رب العالمین اپنی اس آخری حجت کو جلد ظاہر فرما جس کے ظہور کے ساتھ چھپے ہوئے علوم کے سارے خزانے عام ہو جائیں گے۔ رب العالمین اس معلم کو دنیا میں بھیج دے کہ جس کی تعلیم سے ہر گمراہ کو ہدایت کا راستہ نظر آ جائے گا۔ رب العالمین اس فاتح اور کامران کو بھیج دے کہ جس کا ظہور تیرے دین کی کامیابی کا ذریعہ ہوگا۔ پروردگارہ، اگر اس کی زیارت ہمارے مقدر میں لکھی ہے تو جہاں یہ شرف عطا فرما، وہاں یہ اعزاز بھی عطا فرما کہ ہم اس کے ناصروں کی حیثیت سے اپنی زندگی گزاریں، اپنی زندگی کے ہر لمحے کو اس کی خدمت کے لیے وقف سمجھیں۔ اللہم تقبل منا انکا انت